جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 24ویں کتاب پاگل کتے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ نواب مشکور تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک گوشہ نشین قسم کا جھکی آدمی تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ دن رات یا تو پڑھا کرتا ہے یا پھر اس کی دلچسپی کا واحد مرکز اس کے کتے ہیں، اور کتوں سے شوق کے بارے میں کئی طرح کی باتیں سنی جاتی تھیں جن کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ کتوں کی ایک نئی نسل پیدا کرنے کی فکر میں ہے، جس کے سلسلے میں وہ آئے دن نت نئے تجربات کرتا ہے۔ کچھ لوگ اور بھی لغو قسم کی افواہیں پھیلاتے تھے۔ بہرحال عمران تک سنی سنائی باتیں پہنچی تھیں۔ نہ اس نے آج تک نواب مشکور کو دیکھا تھا اور نہ کسی معتبر آدمی کی زبانی اس کے متعلق کچھ سنا تھا۔ اس نے کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی تھی کہ وہ اس کے متعلق کچھ معلوم کرے، کیونکہ شہر میں تو اس سے بڑے بڑے سنکی آدمی موجود تھے اور خود عمران ہی کس سے کم تھا۔ دوسرے لوگ خود اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں پھیلایا کرتے تھے۔ اب وہ 2 دن سے نواب مشکور کے متعلق باقاعدہ طور پر چھان بین کر رہا تھا۔ شہر میں کچھ ایسے آدمی بھی تھے جنہوں نے نواب مشکور کو قریب سے دیکھا تھا اور اس کی بتھیری عادات و خصائل سے واقف تھے۔ عمران نے ایسے ہی لوگوں کو اپنی معلومات کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ نواب مشکور سچ مچ کریک ہے۔ اس کی عمر 30 سے زیادہ نہیں تھی۔ اسے مطالعے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ 60 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پر سیاست میں حصہ لینے کے قابل ہو جائے گا۔ فی الحال وہ تجربات حاصل کر رہا تھا۔ اس نے پچھلے انتخابات میں حصہ لیا تھا اور سب سے مضبوط پارٹی کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مضبوط پارٹی موجودہ برسر اقتدار پارٹی تھی۔ پارٹی کو انتخابات کے دوران میں مالی مشکلات درپیش تھیں جو نواب مشکور کی مدد سے دور ہو گئی تھیں۔ اس لیے نواب مشکور کو قومی اسمبلی کے لیے ایک نشست حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، لیکن حقیقتاً اس کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں تھا۔ جیسے سیٹھ بخو خان فجو خان اسمبلی کے ممبر ہو گئے تھے، اسی طرح نواب مشکور نے بھی نشست حاصل کر لی تھی۔ عمران کے خیال کے مطابق دونوں ہی مٹی کے ڈھیر تھے، لیکن اسے اس سے غرض نہیں تھی۔ وہ تو نواب مشکور کو تہمینہ کے شبہات کے تحت ایک مخصوص مسئلے کے سلسلے میں چیک کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ نواب مشکور سے ملنا آسان کام نہیں ہے۔ اول تو یوں بھی بہت کم لوگ اس کی طرف رخ کرتے تھے۔ اگر کوئی کبھی بھولا بھٹکا ادھر جا بھی نکلتا تو نواب مشکور کا سیکریٹری یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ نواب صاحب پہلے سے وقت کا تعین کیے بغیر کسی سے نہیں ملتے۔ اس پر بھی اگر کوئی وقت کا تعین کر کے ملاقات کرنے پر آمادہ ہو جاتا تو جواب ملتا، نواب صاحب آئندہ ماہ تک اتنے مشغول رہیں گے کہ شاید ملنے کا وقت نہ نکال سکیں۔ عمران نے اس طرح ملنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کس قسم کے لوگ بآسانی نواب مشکور تک پہنچ سکتے ہیں۔ نواب مشکور کو کتابوں کے دیباچے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ شہر کے وہ کم مایہ ادیب جو اپنی کتابیں خود چھاپنا چاہتے، عموماً نواب مشکور ہی سے ان کے دیباچے لکھواتے تھے۔ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اس بہانے نواب مشکور سے کچھ نہ کچھ وصول کر لیں۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس سے دیباچہ لکھوا کر لے جاتے
اور 2-3 دن بعد پھر پہنچ کر کہتے کہ پبلشر نے اب ان کی کتاب چھاپنے سے انکار کر دیا ہے، محض اس بنا پر کہ دیباچہ نواب مشکور سے کیوں لکھوایا گیا۔ اس پر نواب مشکور کو طاؤ آ جاتا اور وہ اس ادیب سے کہتا کہ وہ خود ہی اپنی کتاب کیوں نہیں چھاپتا۔ ادیب اپنی مفلسی کی داستان شروع کر دیتا اور نواب مشکور پورے نہیں تو آدھے اخراجات کا ذمہ ضرور لے لیتا تھا۔ بس اسی طرح ایک دن ایک مسودہ سنبھال کر عمران بھی ادھر جا نکلا۔ سب سے پہلے سیکریٹری سے مٹ بھیڑ ہوئی اور اسے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ کوئی ادیب ہے اور اپنی کتاب کے لیے دیباچہ لکھوانا چاہتا ہے تو اس نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ کسی پبلشر سے ابھی معاملہ تو طے نہیں کیا۔ نفی میں جواب پا کر سیکریٹری نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، تب پھر آپ میرے لیے کیا کر سکیں گے؟ عمران کو اس پر حیرت تو ہوئی لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ویسے اس نے جملے کی مزید وضاحت کی درخواست ضرور کی تھی۔ اس پر سیکریٹری نے ازراہ ہمدردی اسے بتایا کہ اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اگر کچھ وصول کرنے کی نیت ہے تو یہ کہا جائے کہ پبلشر سے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ عمران نے بڑے سعادت مندانہ انداز میں وعدہ کر لیا کہ وہ یقینی طور پر جھوٹ بولے گا۔ پھر سیکریٹری نے اسے بالکل ہی گودی سمجھ کر کچھ گر کی باتیں بتائیں اور اس سے وعدہ کرا لیا کہ وصول کی ہوئی رقم کے چوتھے حصے سے وہ سیکریٹری کے حق میں دستبردار ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن نواب مشکور کے سامنے پہنچتے ہی عمران حقیقتاً ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی آدمی تھا جسے ایک دن اس نے دلیری کے شراب خانے کے اوپر والے فلیٹ میں دیکھا تھا۔ لیکن اس وقت فرق صرف اتنا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک نہیں تھی۔ مگر عمران نے اپنی حیرت نہیں ظاہر ہونے دی، بلکہ اس کی بجائے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اس کی کنگ جارج ففتھ اسٹائل کی نوکیلی داڑھی بہت پسند آئی ہو۔ میرے خدا، وہ آہستہ سے بولا، آپ تو بالکل کوئی جرمن فلاسفر معلوم ہوتے ہیں۔ نواب صاحب، میری اس جسارت کو معاف فرمائیے گا۔ کوئی بات نہیں، نواب مشکور ہنس پڑا۔ پچھلے دنوں ایک شاعر نے کہا تھا کہ میں سقراط کا ہم شکل ہوں۔ ضرور کہا ہوگا جناب۔ ہاں، خیر فرمائیے، کیسے تشریف لائے؟ میں کتوں کے سلسلے میں اپنی معلومات بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ وہ آنکھیں نکال کر بولا، مگر مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی کتاب کا دیباچہ لکھوانا چاہتے ہیں۔ دیباچہ تو میری بیوی بھی لکھ لیتی ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں تو دراصل یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ لینڈی ڈاگ کسے کہتے ہیں؟ لینڈی ڈاگ؟ نواب مشکور نے غصیلے لہجے میں کہا، ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو خام خواہ دوسروں کا وقت برباد کرتا پھرتا ہو۔ عمران سمجھا شاید وہ اسے پہچان گیا ہے، کیونکہ نہ تو اس وقت وہ میک اپ میں تھا جب شراب خانے کے اوپر والے فلیٹ میں اس سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور نہ یہی میک اپ میں آیا تھا۔ اگر اسے ذرا برابر بھی شبہ ہو جاتا کہ نواب مشکور کوئی جانا پہچانا آدمی ثابت ہوگا تو اس سے اس قسم کی غلطی سرزد نہ ہوتی۔ وہ یا تو اس سے اس طرح ملنے کی کوشش ہی نہ کرتا یا پھر میک اپ کا سہارا لیتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے اسے دیکھتے ہی اپنی اسکیم بدل کر لینڈی ڈاگ کا قصہ چھیڑ دیا تھا، ورنہ مسودہ تو وہ لایا ہی تھا۔ مگر کیا اس بدلی ہوئی اسکیم کے نتائج دور رس ہوتے؟ عمران خود بھی یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی دانست میں شکار کے لیے دوسرے قسم کا تیر چھوڑا تھا۔ لیکن جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔
اس طرح معاملات اور بھی الجھ جانے کے امکانات تھے، لہٰذا اس نے ہنس کر کہا، میں مسودہ لایا ہوں جناب۔ وہ لینڈی ڈاگ والی بات تو میں نے یوں ہی کہی تھی۔ میری آمد کا مقصد دراصل یہی ہے کہ آپ از راہ نوازش میری کتاب کا دیباچہ لکھ دیں۔ میں آج کل عدیم الفرصت رہتا ہوں، پھر کبھی تشریف لائیے گا، نواب مشکور نے خشک لہجے میں کہا۔ ویسے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک ادیب جو ساری دنیا کو ادب اور سلیقہ سکھانے کا دعویٰ رکھتا ہے، اسے خود بھی تھوڑا بہت سلیقہ ہونا چاہیے۔ اوہ! عمران بے ڈنگے پن سے ہنسا۔ میں دراصل ایک سویرلسٹ قسم کا ادیب ہوں۔ یہ اور بھی برا ہے کہ آپ اپنے ادب پر کسی قسم کی چھاپ لگاتے ہیں۔ خیر، لائیے میں دیکھوں کہ ایک سویرلسٹ ادیب نے کیا لکھا ہے۔ عمران نے مسودہ کی کاپی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اوہ دیکھیے، میں بھول گیا تھا، میں دراصل پرولتاری ادیب ہوں، یعنی کہ جی ہاں۔ آہا، تب تو آپ نے یقیناً اونچے طبقے پر کیچڑ اچھالا ہوگا۔ جی ہاں، یقیناً۔ اور آپ اسی طبقے کے ایک آدمی سے اس کا دیباچہ لکھانا چاہتے ہیں۔ کبھی نہ لکھواتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، کیونکہ مارکیٹ میں صرف آپ کے دیباچوں کی مانگ ہے۔ میرے دیباچوں کی مانگ ہے؟ جی ہاں۔ جس پبلشر کے پاس گیا تھا اس نے کہا کہ کتاب تو اچھی خاصی ہے، لیکن نواب صاحب کے دیباچے کے بغیر نہیں چلے گی۔ اوہ اچھا۔ نواب مشکور اس طرح ہنس پڑا جیسے مارکیٹ میں اس کے دیباچوں کی مانگ رہی ہو۔ اور کیا جناب، اس شہر میں آپ کے علاوہ اور کون ہے جو دیباچے لکھ سکے؟ نواب مشکور نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مسودہ دیکھنے لگا تھا۔ دفتن اس نے سر اٹھا کر کہا، کیا آپ نے بچوں کے لیے یہ کہانیاں لکھی ہیں؟ نہیں جناب، یہ وہ کتاب ہے جو دنیا ادب میں تہلکہ مچا دے گی۔ چڑیا چڑے کی کہانیاں؟ نواب مشکور نے حقارت سے کہا۔ آہا، آپ نہیں سمجھے، یہ تمثیلی کہانیاں ہیں جناب۔ چڑیا سے مراد ہے اپنا ملک، اور چڑے کو وزیر اعظم سمجھ لیجئے۔ جس طرح چڑا چڑیا کے لیے بےتاب ہے، اسی طرح وزیر اعظم ملک کی حالت سدھارنے کے لیے بے چین ہے، اور انڈے بچے ہم لوگ ہیں۔ جی ہاں۔ کیا بکواس ہے! ارے واہ! عمران ہاتھ میں جا کر بولا، بکواس اس لیے ہے کہ نثر میں ہے، اگر میں نے اسی خیال کو نظم کر دیا ہوتا تو مشاعرے الٹ جاتے جناب۔ اچھی بات ہے، اب اسے نظم کر کے مشاعرے الٹنے کے کام میں لائیے، ہو سکتا ہے اس وقت میں دیباچہ بھی لکھ دوں۔ آپ نے میرا دل توڑ دیا جناب، عمران گلوگیر آواز میں بولا۔ میں تو سمجھا تھا کہ جس وقت یہ کہانیاں آپ کے دیباچے کے ساتھ شائع ہوں گی۔ خیر، اب میں خود ہی دیباچہ بھی لکھ لوں گا اور نیچے آپ کا نام ڈال دوں گا۔ کیا؟ جی ہاں۔ پھر فرمائیے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، جبکہ پبلشر اسے آپ کے دیباچے کے بغیر چھاپنے سے انکار کر دے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہوگی اور آپ کتنا بڑا جرم کریں گے؟ اگر یہ کتاب نہ چھپی تب بھی جرائم ہی میری بسر اوقات کا ذریعہ ہوں گے۔ آپ تو نواب ہیں، آپ کو کیا علم کہ ایک کموار ادیب کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے؟ آپ عجیب آدمی ہیں۔ جانور کہیے، آدمی تو آپ کے کتے ہیں، دن تجربات ہی کے لیے کتیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔
جی ہاں، مجھے کہنے دیجئے۔ میرے سینے میں اس وقت وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ایک پرولتاری ادیب کے سینے میں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ناجائز طور پر میرا نام استعمال کیا تو میں آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر دوں گا۔ آپ شوق سے دعویٰ دائر کیجئے۔ میرے پروگرام میں تو اب تبدیلی ہونے سے رہی۔ نواب مشکور جھلا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ عمران کو گھورتا ہوا اٹھ گیا۔ ہیلو، یس، مشکور اسپیکنگ، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کی بھویں تن گئیں اور اس نے بہت برا سا منہ بنایا۔ غالباً دوسری طرف سے جو کچھ بھی کہا جا رہا تھا اسے پسند نہیں تھا۔ تم نشے میں تو نہیں ہو تہمینہ؟ اس نے گھبرا کر کہا اور پھر سننے لگا۔ کبھی اس کے چہرے پر حیرت کے آثار آتے اور کبھی وہ انتہائی غصے کے عالم میں اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگتا۔ کر چکی بکواس؟ اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ اچھا تو سنو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پہلے اس کا علاج کراؤ، پھر مجھ سے بات کرنا۔ ہاں ہاں، اچھا چلو یہی صحیح۔ اگر تمہیں مجھ پر کسی قسم کا شبہ ہے تو تم باقاعدہ طور پر پولیس کو اس سے مطلع کر دو اور آئندہ میرا وقت برباد کرنے سے گریز کرو۔ وہ ریسیور کریڈل میں پٹک کر عمران کی طرف مڑا۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں جناب۔ تو کیا میں بے میل و نرام واپس؟ بے نیل و مرام؟ اپنی یادداشت درست کیجئے، آپ ایک بہت بڑے ادیب ہیں، بس میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک دن یہ محل خاک کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ عمران دونوں ہاتھ ہلا کر ہذیانی انداز میں بولا۔ ساری عمارت خاک میں مل جائے گی، کوئی بہت بڑا انقلاب ہوا میں کروٹ بدل رہا ہے۔ آپ بھی اسی کے ساتھ کروٹ بدلیے، مگر یہاں سے باہر نکلنے کے بعد۔ نواب مشکور نے یہ کہہ کر گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹھہریے، اگر کسی پرولتاری نے میرے ہاتھ بھی لگایا ہو، اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شرافت سے تشریف لے جائیے۔ اچھا، اب پھر کبھی آؤں گا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ نواب مشکور کوئی جواب دیے بغیر سامنے والے دروازے میں مڑ گیا۔ وقت ہو گیا صاحب، باہر سے ایک خون خوار قسم کے پٹھان نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف 3 سوال تھے۔ نواب مشکور نے شہر کے مختلف حصوں میں قیامگاہیں کیوں بنا رکھی تھیں؟ خیر یہ بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن وہ ان قیامگاہوں میں چوروں کی طرح کیوں رہتا تھا؟ اور تیسرا سوال تھا تہمینہ کا رویہ۔ وہ نواب مشکور کے سلسلے میں بہت مشکل سے راہ پر آئی تھی اور یہی ظاہر کیا تھا کہ اس کا بیان بھی محض سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے، لیکن شاید اس وقت اس نے براہ راست نواب مشکور پر بھی شبے کا اظہار کر دیا تھا، ورنہ وہ جھلا کر اسے پولیس کی مدد حاصل کرنے کا مشورہ کیوں دیتا؟ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔